दरवाज़ा खोलते हुए वो खुद काफ तकरीबन घसीटते हुए अंदर दाखिल हवा कमरा फूल मेहंदी और परफ्यूम की खुशबू से महक रहा था। इसने लंबी सांस खींचते हुए बेड पर बरजमान दुल्हन पर नजर डाली। नजरें झुकाते हुए वो उसके करीब पहुंचा और की दिनों से अपने दिमाग में धराए जाने वाले जुमले गला खंखारते हुए बोलना शुरू किया। बहुत माजरत के साथ मैं आपसे ऐसी कभी खुशकन बात नहीं कह पाऊँ जिसका एक दुल्हन को होता है। दुल्हन के कान खड़े हुए लेकिन सर झका रहा, क्यों अब किसी की मेद से होकर रहे हैं। इसने झके हुए सर के साथ दिल ही दिल में सोचा। दूल्हा ने एक नज़र उसके झके हुए सर पर डाली और बात आगे बढ़ाई। मेरा दिल इस शादी से खुश नहीं है। वो मैं दरअसल ऐसे किसी झंझट के लिए तैयार ही नहीं था। वो रक रक कर बोला तो दुल्हन ने झटके से सर उठाया। इसने फौरन से नजरें चेहरे अलिफ लेते 6-7 छोटी ये घुन्ना। वो उसका दिल तोड़ने पर शदीद शर्मिंदा था। अच्छा तो अब किसी और से मोहब्बत करते हैं, उसके अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकते। दुल्हन की जोश भरी आवाज उसकी समाज से टकराई। शाह मीर ने झटके से सर उठाकर सामने देखा जहां दुल्हन साहबा आंखों में इश्तियाक लिए बाछे फैलाए उससे दरियाफ्त कर रही थी और अब खुद को इस लड़की की अमानत समझते हैं जिस पर और किसी का कभी हक नहीं। इसने इत्मीनान से बेड पर चौकड़ी मार कर बैठते हुए शहादत की अंगुली हिलाते किसी मिजाज अशना की तरह कहा, अरे वाह क्या सेहन है यार। पता है मुझे हमेशा से ऐसे नावलिस्ट बहुत पसंद हैं जिनमें लड़का किसी और को पसंद करता हो और उसकी शादी किसी अल्लाह मियाँ की गाय से कर दी जाती है, मगर वो अपने मासूम हसन सगड़ापे और बेवकूफ़ाना हरकतों से अपने शौहर का दिल जीत लेती है। वो अपने हाथ पर हाथ मार कर पटर पटर बोल कर अपने शौहर को मतला करने लगी, लेकिन मुझे ये गाय वाय बिल्कुल न समझना, मैं अज की लड़की हूँ। दोनों हाथ खड़े करते हुए इसने खबरदार क्या जी हौनक बना। दुल्हा बामशक्ल बोला, वैसे दुखी तो बहुत होंगे, अब मैं समझ सकती हूँ उस वक्त अब पर क्या गुजर रही है। चेहरे को थोड़ा गमगीन बनाते हुए इसने अफसोस भी कर डाला और दूसरी तरफ वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखे गया है। अब आगे क्या इरादा है? अब से बात कर रही हूँ। इसने दूल्हा की आंखों के सामने चटकी बजाई तो उसने गड़बड़ा के असपर से अपनी नजरें हटे। अलिफ लित 6-7 छोटी ये घुन्ना और मड़कर बेड सीन अलिफ लित 6-7 छोटी ये डाल पर रखे जैसे पानी डालकर फटाफट चढ़ाया। खुलन तो आपको अब ये कहना चाहिए कि मोहतरम कपड़े तब्दील करके सो जी। अलिफ लित 6-7 छोटी ये घुन्ना मैं भी बहुत थका हवा हूँ। अपने अफीर का बताने के बाद अमूमन दूसरा डाल अलिफ लित 6-7 छोटी ये लाम अलिफ गाफ यही होता है। शाह मीर ने उसकी बात सुनते हुए गिलास वापस मेज पर रखा, खुद ही उठना पड़ेगा यार। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए अपना लहंगा संभालती बेड से नीचे उतरी। वॉशरूम कहाँ है? यहाँ वहाँ नजर घुमाते हुए उसने पूछा। आपके पीछे वार्डरोब के साथ, वो जैसे किसी शाक की कैफियत में बोला और वो जल्दी से बाथरूम में घस गई। शाह मीर ने अपनी रखी सांस बहाल की और शेरवानी उतार कर सोफे पर रखी। ले जी मीने तो चेंज कर लिया, बस अब नमाज पढ़कर सवूंगी। तौलिए से चेहरा पहुंचती हुई वो बाहर निकली। वो शायद ऐसे ही बनार के बोलने की आदी थी। अब ऐसा करना, इस सोफे पर सो जाना, चूंकि बेड मेरे जहीज का है तो उसूलन इस पर सोने का हक भी ज्यादा मेरा ही बनता है। तौलिया कर्सी पर फैला कर रखते हुए इसने सारे मामलात तय किए। कभी मसला नहीं, अब बेड पर सो जीम अलिफ लित 6-7 छोटी ये घुन्ना आराम से। वो पहले तो उसकी बात पर भूंचका रह गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, जीम अलिफ लित 6-3 नमाज मिल जाएगी। वो दोपट्टा सर पर लपेटते हुए बोली, शेवर। इसने दराज से निकालकर इसे थमाई और खुद अलमारी से नून अलिफ लित 6-7 के सूट निकालकर वॉशरूम में चला गया। वैसे मीम अलिफ लित 6-7 नून डाल मत करना, लेकिन अब है एक नंबर के नाकाम इंसान। नमाज खत्म होते ही दोबारा वो इसी रफ्तार से शुरू होगी। शाह मीर ने जवाबन इसे घूर कर देखा। अरे मर्द के अंदर अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, जो अपनी मोहब्बत के लिए डट कर खड़ा ना हो, उसके बात ना मनवा सके। मैं तो इसको मर्द ही तस्लीम नहीं कर। वो जोश जज्बात में बना, सोचे समझे बोली, एक्सक्यूज मी, 1 घंटा भी नहीं, हवा आपको यहाँ है और अपने मुझे ना मौत होने का ताना भी दे दिया। वो बलबला उठा, 1 घंटा क्या, मैं तो पहले 2 मिनट में ही समझ गई थी कि अब में मर्दों वाली कभी बात ही नहीं। अगर होती तो इस वक्त मेरी जगह वो होती दुल्हन के रूप में और मैं घर में मज़े से सो रही होती। पर साथ सलाम है अब की मर्दांगी को, जो 1 मिनट ये क्या, अब बार बार मेरी मर्दांगी को ललकार रही है। अब अपने अगर एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं अब का लिहाज नहीं करूँगा। वो तेश में या होना लिहाज तो अपने इस गरीब का भी नहीं क्या, जिसको पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब दिखाए होंगे और अब की बुज़दिली की वजह से वो इस वक्त बैठी अपनी किस्मत को रो रही होगी। नून अलिफ लित 6-7 करीब से अपने चेहरे कर मसाज करते हुए वो रक़ब अमीज लहजे में बोली। शाह मीर ने बेअख्तियार ही अपना सर पकड़ा। दोपहर में मुनाकिद होने वाली वलीमे की तकरीब के बाद वो थके हारे घर पहुंचे। आरफीन बेपना खूबसूरत लग रही थी। शाह मेरे कपड़े बदल कर निढाल सा बेड पर सवी जागी कैफियत में लेटा हुआ था और वो खुद ही अपने आप को अलिफ लित 6-7 छोटी ये नून बड़ी ये में देखकर सख्त वाली जा रही थी। वह आंखें हों तो इतनी हसीन, इतनी कातिल संघार मेज के सामने बैठी। वो चेहरे को शीशे के बिल्कुल करीब करते हुए अपनी आंखों का मीम आयन अलिफ लित 6-7 नून कर रही थी कि दरवाजे पर हंसता मगर अजलत भरी दस्तक लगातार होने लगी। अलिफ जीम अलिफ लित 6-7 छोटी ये गुण
اس نے میم و بے الف لت 6 7 لام میز پر رکھتے ہوئے کہا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کی ساس نے ہلکا سا منہ اندر کرتے ہوئے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ارے آنٹی اندر۔ اس کی جوش سے بھری آواز کو اس کی ساس نے ہاتھ کے اشارے سے دبانے کو کہا اور اسے باہر بلایا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے لہنگا سنبھالتی باہر لگی ڈال رہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ نہ آپ کو بیٹا۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے دور لے جا کر انہوں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ارے انٹی کبھی ایسی ویسی ون ڈیزل انگلش فلم کا ہیرو بھی پانی بھرتا نظر آتا ہے؟ میرے سامنے وہ گردن اکڑا کر بڑی شان سے بولی، اچھا یہ لو پکڑو چابی اور چلو۔ وہ جلدی سے اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑاتے ہوئے باہر کی طرف تیز تیز قدموں سے لپکیں اور وہ بھونچکی رہ گئی۔ بیٹے کو کبھی اور پسند ہے اور مجھے گھر سے نکال رہے ہیں تو پھر مجھے لانے کی آخر کیا مجبوری تھی؟ یعنی حد ہوگی فلم ہے کیا یہ؟ وہ غصے سے بڑبڑاتی باہر پورچ تک پہنچی۔ ابھی تو کہانی شروع بھی نہیں ہوئی انٹی اور اب اس کو ختم کرنے پا گئے، ابھی تو ان کے پرانے زخم بھرے گئے۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر جھنجھلاتے ہوئے بولی، میری بیٹی ڈرام واپس آ کر دیکھ لینا، وہ تو 100 بار رپیٹ ہوگا لیکن یہ موقع بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے۔ جلدی کرو مجھے لے چلو، بس سمجھ لو تمہاری فاسٹ ڈال رہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ نون گاف کا اتھان ہے۔ آج زبیدہ بیگم گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے بولے اور وہ بھی اپنا لہنگا سنبھالتی ڈال رہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ نون گاف سیٹ پر الف بیٹھی چوکیدار نے حیرت کے عالم میں گیٹ کے پٹوا کیے۔ وہ دلہن بنی گاڑی چلاتی عجیب مزہ کا خیز سی لگ رہی تھی۔ گیٹ سے باہر گاڑی نکالتے اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا، دال الف لت 6 7 چھوٹی یہ گھننا طرف۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولے اور ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی، اج تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کے ہی دم لوں گی۔ وہ پر عزم تھی، مطلب ہم کسی کو پکڑنے جا رہے ہیں، وہ بھی رنگے ہاتھوں۔ وہ خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں، کون ہے وہ؟ انٹی یقیناً کسی پارک میں ملنے کا پروگرام ہوگا، وہیں جا کر پکڑتے ہیں اسے رنگے ہاتھوں۔ وہ مزے لیتے ہوئے بولی، مل گیا وہ رہا سامنے بے ایمان انسان۔ زبیدہ بیگم نے شیشے سے تقریباً آدھا باہر نکل کر آگے جاتے ایک سین الف لت 6 7 چھوٹی یہ کاف لام سوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گاڑی آہستہ کر لو بیٹا، بس آہستہ آہستہ چلاتے اس کا پیچھا کرتی جاؤ، کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لے۔ جس مقام میں آپ گاڑی سے باہر، جس نے نہیں بھی دیکھا وہ بھی مڑ کر دیکھے گا۔ پہلے ہی میں جس حلیے میں ڈال رہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ وہ کر رہی ہوں، اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں ابل ابل کر باہر الف رہی ہیں۔ وہ ایک طرف کو لڑکتے اپنے ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی، تو انٹی جلدی سے اندر کی طرف مڑے، ان مردوں کی تو عادت ہوتی ہے، عورت جیسے بھی حلیے میں ہو اس کو گھورنا وہ اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں۔ تم اپنا اعتماد بحال رکھو بیٹا، گردن اٹھا کر گاڑی چلاؤ پورے اعتماد سے۔ اسے بات کرتے ہوئے بھی نظریں مسلسل گاڑی والے پر اٹکی ہے۔ وہ لت 6 7 چھوٹی یہ گھننا تھی، اتنے وزنی دوپٹے کے ساتھ گردن کہاں سے اٹھنی ہے؟ انٹی اور کانفیڈنس کی تو اب ٹینشن ہی نہ لیں، وہ ہمیشہ بحال رہتا ہے۔ میں تو ویسے اس سین الف لت 6 7 چھوٹی یہ کاف لام والے پا حیران ہوں، کبھی اس حلیے میں بھی کسی سے ملنے جاتا ہے؟ ویسے انٹی اب میری فاسٹ ڈال رہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ نون گاف کا امتحان لے رہی ہیں یا میرے صبر کا یہ آہستہ ترین گاڑی چلوا کر میرا نام گنیز بک آف ریکارڈ میں ڈلوانا چاہتی ہے؟ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولی، گاڑی سین الف لت 6 7 چھوٹی یہ کاف لام والے کے تعاقب میں رینگ رہی تھی۔ اوئے وہ دیکھ، کسی کی دلہن گھر سے بھاگ رہی ہے، وہ بھی جون کی رفتار سے۔ کسی نے کار کی طرف اشارہ کرتے بلند آواز سے ٹھٹھا لگایا، تھوڑی سپیڈ پکڑیں بی بی، اگر اتنا بڑا قدم اٹھا ہی لیا ہے تو ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا کر رکھیں۔ ایک اور ہمدرد نے آگے بڑھ کر مشورہ دیا۔ عارفین نے جھٹکے سے رینگتی ہوئی گاڑی کو اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا، ارے چھوڑو بیٹا، ایسے لفظوں کی تو عادت ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے سر باہر نکال کر شروع ہوگی، اچھا آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، میری فکر مند دبلا ہونے کی بجائے جا کے اپنے گھر کی خواتین کی خبر لیں اور گنتی کر لینا، کہیں کبھی کم تو نہیں، اور ہاں ان کو ایکسیلیٹر پر پاؤں دبانا اور اٹھانا ضرور سکھا دیجیے گا تاکہ کل کو انہیں ایسی صورت حال میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ سامنے والا کا چہرہ اس کی بات سمجھ آنے پر سرخ ہوا تھا لیکن تب تک گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ شکر ہے، میں تو سمجھی اج پھر گیا میرے ہاتھ سے۔ نظروں سے اوجھل ہوتے سین الف لت 6 7 چھوٹی یہ کاف لام سوار کو دوبارہ دیکھ کر زبیدہ بیگم نے سک کا سانس لیا، آخر یہ ہے کون؟ انٹی عجیب سی جگہ پہ آگے ہیں، بڑا ہی کبھی انرومانٹ کا بندہ ہے۔ وہ اکتا کر بولی، ہمارے علاقے کا سبزی والا ہے بیٹا، انٹی نے بالاخر بلی تھیلے سے باہر نکالی ہے۔ سبزی والا مطلب سبزی والا؟ یعنی ہم اتنی دیر سے سبزی والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سبزی والا اپنی سین الف لت 6 7 چھوٹی یہ کاف لام کھڑی کر کے کندھے پر رکھے کپڑے سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگا، بس گاڑی یہیں روک دو اور یہ فون پکڑو۔ وہ فون اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے اور اپنی طرف کا دروازہ کھولا، اس فون کا کیا کرنا ہی انٹی؟
वो फोन को घूरते हुए बोली जिसमें सिग्नल नदार थे। अब नौजवान नस्ल को बताना पड़ेगा कि इस फोन से ऐसे मौकों पर क्या करते हैं। वीडियो बनानी है। उसके घनाव ने फेल की और क्या करना है। भला हाय आंटी ऐसा ना करें, मुझे शर्म आती है। पता नहीं लगे क्या सेन देखने को मिले, लो हम क्यों शर्म करें जिन्हें करनी चाहिए। वो करे आंटी चमक कर बोले और गाड़ी से बाहर निकल अलिफ लित 6-7-8 छोटी ये घुन्ना और दूसरी तरफ से दुल्हन साहबा भी अपना लहंगा संभालती छन छन करती बाहर निकल गई और दरवाजा ला क्या सब्जी वाला सीन अलिफ लित 6-7-8 छोटी ये काफ लाम खड़ी करने के बाद टेढ़े मेढ़े रस्तों पर चलने लगा और वो दोनों खामोशी से उसका पीछा करने लगे। अचानक ही तेज बदबू के भभके उठे और बेअख्तियार ही उनके हाथ नाक की तरफ सुना। शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है और बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन कभी ना सोचा था वो बदलाव ऐसा होगा और ये सब सहना पड़ेगा। उसने इधर उधर डोलते कदमों के साथ दहाई दी। सामने नजर आने वाले नाले को देखकर उसे इस बदबू की वजह समझ में ही थी। आरफीन बेटा शुरू कर दो वीडियो बनाना। उन्होंने पीछे मुड़कर बेहाल होती बहू को हदायत दे शक्र था कि जगह सुनसान थी, कभी नहीं था, वरना एक बार फिर तमाशा लग जाता। लड़की तो शायद अभी तक ही नहीं। वो वीडियो बनाते हुए इधर उधर देखते हुए बोली सब्जी वाला अब नाले के साथ खड़ा हरे भरे खेत देख रहा था। आंटी ने पीछे मुड़कर उसे जल्दी आने का इशारा किया और खुद उसके सर पर जा खड़े हो गए। उनके दोनों हाथ कमर पर थे और चेहरा गजबनाक हो रहा था। तो ये है तुम्हारा साफ सुथरा कनवा जिसके पानी से तुम ये सब्जियां उगाते हो। पालक के पतों पर झका सब्जी वाला हड़बड़ा कर मुड़ा खाला जी अब यहाँ। उसका सांस खुश्क हो गया। वो लरजती हुई आवाज में बोला। आरफीन की समझ में सारी कहानी आ गई थी। इसने सब्जी वाले के फड़फड़ाते होंठों और फिर लरजते हाथों को किसी माहिर वीडियो मेकर की तरह करीब से फिल्मबंद किया और फिर कैमरे का रुख सब्जियों की तरफ किया। ये देखें, बज़ाहिर हरी भरी नजर आने वाली ये सब्जियां नाले के गंदे पानी से परवान चढ़ रही हैं। इसने नाले की तरफ ले जाते हुए कमेंट्री की और ये है वो दरंदा सफेद भेड़िया जो इन सब्जियों को आपके लिए, जी हाँ आपके लिए तैयार कर रहा है। कैमरे का रुख अब सब्जी वाले के चेहरे की तरफ किया गया। अरे मैं तो तुम्हारी पालक की गंदी जड़ें देखकर ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। जबीदा बेगम बोली खाला जी मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सब्जी वाला चेहरे पर इंतहा की मजलूमियत तारी करता हवा गड़गड़ाया। हाँ तो गरीब हो तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया लोगों को जहर खिलाने का। वो उसकी बात सुनकर तड़क कर बोले खाला जी माफ कर दे, मुझे कसम उठा इन सब सब्जियों को उखाड़ कर फेंक दूंगा और अलिफ लित 6-7-8 मूंग दाल है साफ पानी इस्तेमाल करूंगा। कसमें तो तुम अपनी सब्जी के बारे में भी बेतहाशा खाते हो। अब तो जब तक अपनी आंखों से ना देख लो यकीन ना करूंगी। वो हाथ हिलाते हुए कतई अंदाज में बोले कहाँ चली गाफ छोटी ये लित 6-5 घुन्ना वो जमीन खागी या आसमान निगल गया। घर में कहराम मचा हुआ था। उनकी गुमशुदगी पर बाबा अंक लगने से पहले अंश को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देखा था। तो क्या शेषा नगल गया नी नवीली दुल्हन को वो घर से बाहर निकल गई और तुम्हें खबर ना हवी। तुम क्या खाक जमादारी था अपनी बीवी की। सिकंदर साहब गस्से से धाड़े बेगम तो आपकी भी गायन अलिफ लित 6-7-8 बे है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया हद होगी। चौकीदार भी गायन अलिफ लित 6-7-8 बे है। आखिर इस घर में हो क्या रहा है। उन्होंने मीम व बे अलिफ लित 6-7-8 लाम से अंके नंबर पर दोबारा कोशिश की जो मुसलसल बन जा रहा था। वो दोनों बाप बेटा लान में परेशान खड़े थे कि गेट खोलकर चौकीदार अंदर दाखिल हवा साहब जी मेरी तो आंखें ही फट गई जब मैंने इन दोनों को गाड़ी में जाते देखा। दुल्हन बीबी फराटे से गाड़ी दुआती बाहर निकल गई बड़ी बीबी के साथ। चौकीदार आंखों देखी रवादात सुनाने लगा। तो अब कम अज कम पूछ तो लेते कि जा कहाँ रही हैं। शाह मीर झंझलाकर बोला ही था कि गाड़ी का हारन बजा। चौकीदार ने भाग कर गेट खोला। ऐसे बेजमीर लोग हैं तोबा ऊपर से पकड़े जाने पर मजलूम बन जाते हैं। जबीदा बेगम लावंच में बैठे अपना कारनामा सुना रहे थी। अब मुझसे नहीं कह सकती थी ममा जो अब उसको साथ ले गए वो भी इस हुलिये में। वो तो सोचकर ही शर्मिंदा हो रहा था कि बाहर लोगों ने उसे किस नज़र से देखा होगा। पहले क्या कम मेरी इज्जत के जनाजे निकाले जा चुके हैं, हो उसे भी साथ मिला लिया मेरी इज्जत को चार चांद लगाने के लिए। वाह बेटा वाह, इज्जत की खूब कही तुमने। इंसानियत का भला करने में भी तुम्हारी इज्जत का जना निकल जाता है। अगर मैं ना होती तो पता नहीं अब तक तुम लोग कितने गधे घोड़े खा चुके होते और मारों का गंदा पानी पी चुके होते। जबीदा बेगम ने उससे आफीन बेटे जाओ कपड़े तब्दील करके आराम कर लो, थक गई। वो दुल्हन की तरफ देखकर पुचकारते हुए बोले जिसे शाह मीर खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। देखो आरफीन मेरी अम्मी की बातों में अलिफ लित 6-7-8 मूंग दाल है। कभी मत आना और ना उनके कहने पर चलना, बस तुम जरा इनसे फासले से ही रहना। वो बेड पर लेटी गेम खेल रही थी। जब शाह मीर ने अपने गस्से पर काबू पाते हुए धीमे और संजीदा लहजे में उसे समझाया, वो उसकी बात पर बेअख्तियार हंसी थी। अब दुनिया के पहले शोहर होंगे जो इनसे दूर रहने की बल्कि साफ लफ्जों में इनसे बचने की तंबीह कर रहे हैं। वो उसकी बात का मजा लेते हुए बोली आपको तो खुश होना चाहिए कि इस सभी हवी कौम का एक फर्द तो जाग रहा है। इसने सोफे की तरफ करोट ली जहां वो नेम दराज था।
خیر اب کو تو اصل غصہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے اب کی زبردستی شادی کروا دی، ظالم سماج تو وہ ہیں، دو دل جدا کر دیے۔ وہ ہمدردی سے بولی تو شاہ میر نے بے چینی سے پہلو بدلا، کہیں سے تم ایک دن کی دلہن لگتی ہو، جب سے ہی وہ پٹر پٹر زبان چل رہی ہے، میں نے تو سنا تھا نی نویلی دلہنیں شرمائی لجائی پھرتی ہیں، لیکن تم اوپر سے میرے ناک کٹوا کر بھی اگی۔ وہ چڑھتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑا، اچھا کس بات پر شرماؤں لجاؤں میں؟ ہاں وہ اٹھ کر بیٹھی، کون سی محبت کے ٹوکرے برسائے ہیں اپنے مجھ پر جو میں شرم سے دھری ہوتی پھروں؟ بڑی بے شرم ہو یار، تم نے اپنے ناولز میں یہ نہیں پڑھا کہ دلہن منہ پھاڑ کر ایسی باتیں نہیں کرتے؟ اس نے چڑھایا، آپ کو کیسے پتا؟ یعنی اب بھی پڑھتے ہیں ایسے ناولز؟ اس کے کان کھڑے ہوئے، پاگل ہو کیا؟ میں کیوں پڑھنے لگا ایسی زنانہ چیزیں؟ وہ بلبلا کے بولا، تو پھر کیسے پتا؟ مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خیر لام الف لت 6 7 بند کر دے پلیز، مجھے سونا ہے۔ اس نے صاف صاف ٹالا، میں نہیں مانتی۔ وہ اٹھ کر لام الف لت 6 7 بند کرتے ہوئے پریٹین لہجے میں بولی، نہ مانو۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ عارفین نے کمر پر ہاتھ رکھے کچھ دیر اسے گھورا، پھر گہرے سانس لیتی بیڈ پر لیٹی۔ تو کیسا لگ رہا ہے اپنے نیو گھر میں؟ اور کیسا لگا میرا بھائی؟ پتا نہیں مما نے کون سی دشمنی نکالی میرے ایگزیمز کے دنوں میں شادی رکھ کے مہمانوں کی طرح سارے فنکشنز میں شرکت کی، وہ بھی ہاتھ میں کتاب پکڑ کر۔ نیا شادی کے تیسرے دن ایگزیمز دے کر فارغ ہوئی تھی اور پہلی بار اس کے ساتھ اطمینان سے بیٹھی۔ ابھی تو اچھا گھر نہ اچھا لگ رہا ہے نہ برا، بس دماغ سنسا ہے۔ وہ صاف گوی سے بولی، اور بھائی کیسا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کیسا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، اوہو میرا مطلب اب کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، میرے ساتھ۔ عارفین کی آنکھیں انسوؤں سے بھر گئی اور گلا بند ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں زور سے بھینچ کر انسوؤں کا ریلا باہر نکالا اور اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ نیہا کا ممنا حیرت سے کھل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کھینچ کر کمرے میں لے گئی۔ اب بتاؤ کیا کیا بھائی نے؟ جب وہ رو دھو کر فارغ ہوگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر ہمدردی سے پوچھا، تم لوگوں نے زبردستی شادی کر دی اس بیچارے کے ساتھ میری؟ وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے اور تم لوگوں نے الگ کر دیا۔ دونوں کو ذرا دل نہیں کانپا تمہاری ماما اور وہ لڑکی بیچاری؟ اس کے لیے یہ دن تو قیامت سے کم نہیں ہوں گے۔ اس کے تھمے ہوئے انسون ایک بار پھر ابل کر باہر نکلے۔ ایک منٹ ذرا اسٹاپ لگاؤ ادھر ہی۔ کون سی محبت، کون سی لڑکی یار؟ اور تم یہ اتنی دیر سے ان کے غم میں رو رہی تھی؟ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی فر چلتی زبان کو روکتے ہوئے بولی۔ وہ بنا جواب دیے ٹشو سے اپنی ناک رگڑنے لگی۔ اچھا مجھے شروع سے بتاؤ کہ بھائی نے یہ سب تم سے خود کہا کہ وہ کسی اور سے؟ ہاں تو اور کیا، خود سے کہانیاں گڑنے والی مہلے کی باجی لگتی ہوں میں تمہیں؟ وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ وہ غم سے نڈھال دیوداس بنے کمرے میں اور مجھے یہ سب بتایا، تمہیں یقین ہے وہ بھائی ہی تھے؟ اس نے الجھ کر کہا، کیسی بات کر رہی ہو اور کون آ سکتا ہے میرے کمرے میں؟ عارفین جھنجھلائی۔ نیہا ماتھے پر بل ڈالے منہ سکیڑے اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب میرا اس طرح میم آئن الف لت 6 7 نون ہے کر کے تم کیا نکالنا چاہتی ہو؟ وہ چڑھ کر بولی، سنو تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ کیا جا کر خود اپنے بھائی سے پوچھ لو، میری بات پر تو یقین ہے نہیں تمہیں؟ اس نے مشورہ دیا، میں اپنے بڑے بھائی سے اس طرح کی بات پوچھوں اور اب کے خیال میں مجھے وہ بیسٹ فرینڈ سمجھ کر اپنی ساری داستان سنا دے گے۔ بھائی ہیں وہ میرے بھائی؟ بھائی پر وہ زور دیتی اس کو یاد دلانے والے انداز میں بولی، ہاں تو بھائی ہی ہے۔ تمہیں اس کے دکھ کا احساس ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں، اور اگر ایسا کچھ ہے بھے تو مجھے ہمدردی ان سے نہیں تم سے ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگی برباد ہوگی پاگل لڑکی، تم اپنے سگے بھائی کی نہیں تو میری کیا خاک ہوگی بہن ہو کہ تمہیں اس کے دل کی پرواہ نہیں اور چلی بس مجھ سے ہمدردی کرنے۔ وہ بدلحاظی سے بولی، حد ہوگی، نیکی کا تو ضامنہ ہی نہیں ہے۔ تمہاری دماغی حالت شروع سے ہی ایسے تھی یا بعد میں یہ عارضہ ہوا ہے؟ بھابھی ہوں میں تمہاری، اپنی حد میں رہو۔ اس نے راب جمایا، شکر ہے اب کو یہ یاد ہے کہ اب میرے بھائی کی بیوی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ دا کے انداز میں اٹھا کر بولی، عارفین میں نے تمہارے مسئلے میں بہت سوچا، بہت غور کیا، امی سین بھی باتوں میں اگوانے کی کوشش کی لیکن کبھی سرا ہاتھ نہیں گیا۔ عارفین لاونچ میں بیٹھی ناخنوں کو رنگ دے رہی تھے کہ نہا اس کے پاس بیٹھتے ہیں بولی، تم کہنے پر میم الف لت 6 7 8 نون ڈال تو نہیں کرتی؟ ہماری عمر تقریبا ایک جیسی ہی ہے اور دیکھنے میں تو تم مجھ سے بھی چھوٹی لگتی ہو، تو یہ پہ جناب مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ صوفے پر پاؤں اطمینان سے اوپر کرتے ہوئی بولی، بڑی جلدی خیال آ گیا پوچھنے کا، مطلب بتانے کا؟ خیر شوق تو بہت تھا کہ کبھی میری عزت کرے، لیکن چلو جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے نیل پالش کی شیشی میز پر رکھی۔ خیر تم سرے کی بات کر رہی تھی کہ ہاتھ نہیں رہا؟ عارفین نے یاد دلایا، ہاں سرا تو کچھ الف 6 7 8 چھوٹی یا ڈال چھوٹی، یہ الف زے ہیں میرے پاس، ہم باری باری آزما کر دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، وہ جو کبھی بھی ہے اسے بھائی سے ملانا نہیں بلکہ ان کی زندگی سے نکالنا ہے۔ مطلب تمہیں میری بات پر یقین آ گیا؟ وہ خوش ہوئی، ہاں لیکن میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، پھر ہی ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔
नेहा संजीदगी से बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ओके, अब सबसे पहले तुमने करना यह है कि जब भाई सो जीम अलिफ लित 6 7 8 छोटी ये घुन्ना तो उनके पास जाना। और वो उसके करीब होते हुए धीमी आवाज में बोली, लाहौल वाला, देखो, अगर मी ने तुम्हें फरी होने की इजाजत दी है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ कि तुम अभी कनवारी हो और ऐसे बेहुदा बातें तुम्हें जेब नहीं देते। वो गस्से और शर्म से सुर्ख होते हैं। बोली, बात तो पूरी सुन लिया करो, पहले ही पूरी फिल्म तैयार कर लेती हो। नेहा ने बदमजा होते हुए उसे डपटा, तुम उनके पास जाना और खामोशी से उनका मीम हो बेअलिफ 6 7 8 लाम उठाकर मेरे कमरे में ले आना, ठीक है? आरफी ने इसकी बात समझते हुए असबात में सर हिलाया। वो बेड पर बैठी जबरदस्ती आंखें खोली रखने में बेहाल हो रही थी। अगर नींद आ रही है तो सो क्यों नहीं जाते? किताब पढ़ते हुए शामीर की नजर अकत जीम अलिफ लित 6 7 8 छोटी ये अलिफ घुन्ना पढ़ते चेहरे पर गई तो वो ना चाहते हुए भी बोल पड़ा, मेरी अम्मा कहती हैं शोहर से पहले सो जाने वाली बीवियों पर फरिश्ते सारी रात लानत भेजते हैं। उसने बात बनाने के चक्कर में अजीब बात कही है, लेकिन ये तो अहम। खैर, तुम सो जाओ, मैं फरिश्तों से कह दूंगा मेरी इजाजत से सीनो लित 6 7 8 छोटी ये घुन्ना है। वो कहकर दोबारा किताब में गर्क हो गया। आरफीन मुंह धोकर दोबारा बिस्तर पर अबीठी और टीवी लगा लिया। 1 घंटे की तकलीफदार इंतजार के बाद भी उसे शामीर के सोने के कभी असरात नजर न आए तो बोल पड़ी, आंखों की नीचे हल्का पड़, जिम अलिफ 6 7 8 छोटी ये घुन्ना, क्यों अपनी फेस वैल्यू खराब कर रहे हैं? रात के तक जाग कर वो हमदर्दी से बोली, मेरा एग्जाम है। सुबह इसने जवाब दिया, फिर भी इतनी रात तक जागना तो अच्छी बात नहीं। आपको आपकी अम्मी ने रात जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के फिर अलिफ लित 6 7 8 दाल नहीं बताए? कभी नहीं। शामीर ने किताब से सर उठाकर एक घुरा और एक लफ्जी जवाब देकर दोबारा किताब में गुम हो गया। वो जी भर के बदमजा हवी लेकिन हिम्मत ना हारी। वैसे तो मां होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि आपको जमाने ऊंच नीच अच्छे बुरे के बारे में बताया, पर क्या हुआ, वो अपने फर्ज से गाफिल रहे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जल्दी सोने से जिंदगी में कितनी बरकत होती है। चेहरा कैसे खलते गुलाब जैसा हो जाता है, जैसे कि मेरा। उसने उठाकर अपने गाल पर हाथ रखा और बात आगे बढ़ाई, और रात को देर से सोने वाले के चेहरे पर फटकार बरसती है, जैसे कि। उसने बात अधूरी छोड़ दी कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। इसके अलावा सेहत के मीम सीन अलिफ लित 6 7 8 लाम डिप्रेशन। और वो अंगलों पर गनवा रही थी कि शामीर ने जोर से किताब बंद करके उसे चुप करवाया। बस डर गया, ये रही किताब। उसने किताब गस्से से मेज पर फेंकी और अब प्लीज लाम अलिफ लित 6 7 8 ऑफ करके खुद भी सो और मुझे भी सो कर अपने चेहरे पर नौर ला। वो गस्से पर काबू पाते हुए तंजिया लहजे में बोलकर सर मुंह लपीट गया, गुस्सा तो देखो जैसे सुल्तान सलीमान हो। मीम बेअलिफ लित 6 7 8 लाम वाला हाथ दोपटे में छपाती वो जल्दी से नेहा के कमरे में दाखिल हुई। उसे बेसद सोता देखकर वो गस्से से तलमलाई, अच्छा तो मुझे काम पर लगाकर खुद यहाँ आराम से सव्या जा। वो तकिया उसके मुंह पर मार कर बोली। नेहा हड़बड़ा कर उठी और आरफीन लाम अलिफ लित 6 7 8 जलाने मर गई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो बाल समेटते हुए हैरान होकर बोली तो इसने हाथ में थामा फोन उसके सामने लहराया। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, लाओ दो मुझे। इसने फोन जल्दी से उसके हाथ से लिया और कांटेक्ट लिस्ट खंगालने लगी। इसमें तो काफी ख्वातीन के नंबर हैं, अब किसे पता चलेगा कि वो कौन है? इसने लिस्ट आखिर तक छान ली। मैसेजेस चेक करो ना, आरफीन कहते हुए इसके पास बेड पर चढ़कर बैठ गई। सब मर्दों के ही मैसेजेस नजर आ रहे हैं। वो पैगामात को बारी बारी देखते हुए मायूसी से बोली कि अचानक ही एक पैगाम पर उसकी नजर पड़ी, ये पढ़ो। नेहा ने मीम व बेअलिफ लित 6 7 8 लाम स्क्रीन उसके करीब की। बहुत परेशान हूं, लेकिन क्या कर सकती हूँ, हमारे नसीब में शायद यही लिखा था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, अपना हक नहीं छोड़ूंगी, मैं आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखूंगी। पैगाम पढ़कर नेहा को यकीन आ गया कि आरफीन सच कह रही थी। भेजने वाली का नाम मस्त इम्तियाज था। नेहा ने जल्दी से उसका नंबर अपने मीम व बेअलिफ लित 6 7 8 लाम में महफूज किया। नेहा कान में फोन लगाए लान में टहल रही थी। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी, लेकिन कभी फोन नहीं उठा रहा था। ओहो, ये फोन क्यों नहीं उठा रही इम्तियाज बीबी? इसने झंझलाकर मीम व बेअलिफ लित 6 7 8 लाम कान से हटाया था कि साथ ही फोन की बेल बज उठी। है लो, अब के नंबर से अभी कॉल ली थी। दूसरी तरफ से आवाज ही पता है, मी ने ही की थी। मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो डपटते हुए बोली। जी कौन है? अब मी ने पहचाना नहीं, लेकिन मैं अब जैसी औरतों को खूब पहचानती हूँ। क्या मतलब है? अब का और अब है वही हूं जिसकी भाभी बनने के लिए अब तड़प रही है। कान खोल के सुन लो, आज के बाद मेरे भाई से राबता क्या तो वो हशर करूंगी कि एजी सेंटर के अलावा कभी रखने पर तैयार नहीं होगा। वो कमर पर हाथ रख काफ लड़ाका औरतों की तरह बोली, मुझे तो चलो वो रख ले, लेकिन जितनी बदतमीज बदलिहाज तुम हो, तुम्हें तो तुम्हारे सगे भी ना रखे। जितनी लंबी जुबान है तुम्हारी, जा भी जाओगी जूते ही खाओगे। हद होगी, आजकल के बच्चों को लिहाज ही नहीं, किसी बड़े से बात करने का भी भरा पड़ा है। खानदान मेरा, 8 जवान बच्चों की मां हूं।
میں تمہارے بھائی کو گود لینے کا شوق نہیں مجھے تمہارا، تو میں کچا چٹھا نکلواتی ہوں۔ ذرا صبر کرو، 8 بیٹے ہیں میرے، 8 اتنی پٹائی کرواؤں گی کہ یاد رکھو گی۔ بدتمیز بے ہودہ۔ نیہا نے جلدی سے کال کاٹی، سکے کان سین الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ گھننا سین الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ گھننا کرنے لگے۔ پاس پڑا جون کا گلاس اس نے وٹاوٹ چڑھایا تھا۔ وہ دونوں دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ اندر فون پر شاہ میر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ نہیں یار، یہ کیسی بات کر دی تم نے، تم سے بڑھ کر مجھے کبھی ہو سکتا ہے؟ بھلا جب تم کہو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عارفین نے نیہا کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو دیکھا نہ میں نہ کہتی تھی۔ میری جان کبھی مسئلہ نہیں ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ عارفین کے دل پر گونسا سا پڑا، اس کے طرز تخاطب پر، اور ساتھ ہی اسے نیہا کی دل خراش چینخ سنائی دی، چوا بھائی جلدی سے باہر، الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ گنا۔ وہ چینختے ہوئے زور سے بولی اور شاہ میر میم و بے الف لت 6 7 8 لام صوفے پر رکھ کر جلدی سے باہر نکلا۔ کہاں ہے وہ؟ پردے کے پیچھے، اس نے اشارہ کر کے بتایا، اور فوراً سے اس کمرے میں گھسی جہاں سے شاہ میر نکلا تھا۔ اس نے صوفے پر دھرا میم و بے الف لت 6 7 8 لام اٹھایا، اور آخری کال کرنے والے کا نمبر کا نوٹ کیا۔ کیا ہوا بیٹا، کون چیخا ہے؟ زبیدہ بیگم بھی گھبرائی ہوئی باہر ہی انٹی چوہا۔ عارفین دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہائے چوہا، یہ بدبخت کہاں سے آ گیا میرا گھر ناپاک کرنے؟ اب سارا گھر دھونا پڑے گا۔ شاہ میر گھر کا کونا کونا چھان مارو بچ نہ پائے۔ وہ اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑاتے ہوئے بولے۔ اتنی دیر میں نیہا اپنا کام پورا کر کے باہر نکلی، اور سب کی ہڑبوں دیکھ کر اس کا ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ نیہا چہرے پر ماسک لگائے ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ واہ جی، بڑی تیاریاں ہو رہے ہیں ہونے والے سسرال کو امپریس کرنے کی۔ عارفین نے اسے چھیڑا، لیکن تمہیں ذرا برابر فکر نہیں اپنی روکی پھینکی زندگی کی؟ آخر تم بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی، یا پھر مما کو صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے بولی۔ مثلاً کا بات کروں میں شاہ میر سے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی عزت نفس بہت پیاری ہے، خواہ مخواہ چمڑ ہونے کا شوق نہیں مجھے کسی سے، ویسے بھی میں نے اس طرح کی بہت کہانیاں سن رکھی ہیں۔ اینڈ میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور خبردار انٹی کو بتا کر جو تم نے میری ویلیو ڈاون کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ آخر میں انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ ویسے تمہارے بھائی سے ہمدردی اپنی جگہ پر، اس طرح کے بزدل مردوں میں مجھے کبھی کشش نظر نہیں آتی۔ واہ لیڈی، تم نے تو عورتوں کا سر اونچا کر دیا۔ نیہا اس کی بات پر آش کر اٹھی۔ خیر، جو خاتون آئی ہے نہ، یہ بھی کبھی شاہ میر کی جاننے والی ہیں، ٹھیک سے پتہ کروا لینا، کہیں وہ بھی کبھی مجنون نہ نکلے میری بلا سے۔ یہ مما کو پتہ نہیں کیا شوق ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں کرنے کا۔ وہ سخت اکتاتے ہوئے بولی۔ عارفین نے خود کو بچہ کہنے پر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اور یہ فیشل تو میں برتھ ڈے پارٹی پر جانے کے لیے کر رہی ہوں۔ نیہا نے آگے ہو کر رازداری سے کہا۔ نیہا ادھر کچن میں بھی جھانک لو، کبھی مجھے بھی فخر سے کہنے کا موقع دو کہ کھانا میری بیٹی نے بنایا ہے۔ زبیدہ بیگم کی آواز پر وہ دونوں بے اختیار ہنسی تھی۔ آنٹی یہ کباب لیں نا، اب تو کچھ لے ہی نہیں رہے۔ عارفین مہمان کی خوب خاطرداری کر رہی تھی۔ بیٹا میں چائے لوں گی، بس اب اتن تکلف مت کرے۔ مہمان خاتون سین الف لت 6 7 8 سین تہے لہجے میں بولے۔ شاہ میر تو بالکل میرے بچوں کی طرح ہے، ہر اچھے برے وقت میں اس نے میرے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر میرا ساتھ دیا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو وہ لالچی لوگ ہماری ساری جیم الف لت 6 7 8 دال الف دال ہڑپ کر چکے ہوتے۔ خاتون شاہ میر کی تعریفوں میں رتب السان اپنی کہانی سنا رہے تھیں کہ نیہا اندر داخل ہوئی، سے کی آواز کچھ جانی پہچانی لگی تھی۔ السلام علیکم، وہ اعتماد سے سلام کرتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ وہ اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بس امتیاز یہ ظاہری حسن تو بس خدا کی دین ہے، اس میں ہمارا کیا کمال، بس اللہ ان کو اندر سے خوبصورت بنائے۔ زبیدہ بیگم اپنی ازلی صاف گوی سے بولے تو نیہا نے پہلو بدلا اور ساتھ ہی کا کھڑے ہوئے امتیاز۔ اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر عارفین کی طرف دیکھا، جس کا رنگ بھی فق ہوا، اور وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اہم انٹی ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ عارفین نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کے کرم سے 8 بچے ہیں، خلدوں کے علاوہ باقی سب ابھی پڑھ رہے ہیں، انہیں نے عاجزی سے بتایا، اور نیہا کو اپنے چاروں طرف بم پھٹتے دکھائی دیے۔ یہ ایسا فلمی اتفاق میرے ساتھ ہی ہونا تھا، انہوں نے تو صاف دھمکی دی تھی مجھے اپنے بیٹوں سے پٹوانے کی۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی، اور عارفین کل کل کرتی ہنسی، جس پر نیہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ وہی لڑکی بتم ہو؟ وہ صرف ایک رونگ نمبر تھا، اور بس وہ کون سا ابھی تک تمہیں تلاش کر رہی ہوں گی۔ عارفین نے تسلی دی۔ برے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا لیڈی، انہوں نے کہا تھا تمہارا پورا کچا چٹھا نکلواؤں گی، نمبر بھی میرے نام پر ہے۔ چھوڑو یار، وہ بھول بھی چکی ہوں گی، اتنی فارغ نہیں ہے وہ کہ ایک کال پر کسی کا شجرہ نسب کھنگالنے نکل پڑے۔ تم اٹھو، جا کر پارٹی پر جانے کی تیاری کرو۔ ہاں ویسے بھی میں نے کون سا یہاں شادی کرنی ہے۔ وہ نتیجے تک پہنچتی اطمینان سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ میر، یہ افس سے چھٹیاں تم نے لابنچ توڑنے کے لیے لی تھی؟
सिकंदर साहब घर दाखिल हुए तो उसे सोफे पर लेटा हुआ पाया। वो फौरन उठ बैठा। शादी भी होगी, एग्जाम्स भी होंगे, तो कुछ दिन आराम करने का हक तो बनता है ना बाबा। वो रिमोट से टीवी बंद करते हुए बोला, बहुत ही कभी खुश्क मिजाज आदमी हो यार। मेरी जब नी शादी हुई थी ना, तो मैं तुम्हारी माँ को लेकर अड़ा फिरता था। अंदर अती जबीदा बेगम को देखकर वो माजी में गुम हो गए। बाबा अपने वो पर संभाल कर रखे हैं तो भाई को दी देना। नेहा मुल्क शेख का गिलास पकड़े उनके पास धम से बैठे। हाँ 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 बेटा, इस उम्र में पर खुद बखुद निकल आते हैं, बाप दादा से लेने नहीं पड़ते। शाह मीर इनकी बात पर जज्बस हवा। बरखुदार बीवी को पकड़ो, घूमो फिरो और ऐश करो। वैसे भी तुम्हें शिकायत रहती है कि तुम पर जिम्मेदारियों के पहाड़ लाद रखे। जाओ ऐश करो और बीवी को भी कराओ। वो खुले दिल से बोले, होने बीवी बीवी भी तो एक जिम्मेदारी है। वो मुंह ही मुंह में बदबदाया और सर झटका। ऊंचा बोला, करो मुंह ही मुंह में बोलने से दिल का गबार बढ़ जाता है। जी बेहतर, वो कहता हवा उठकर कमरे में चला गया। अठिए तैयार हो जी, मलिफ लेते 6-7 छोटी, ये घुन्ना आपको घुमाने लेकर जाना है। वो लठमार अंदाज में बोलता अलमारी से शर्ट निकालने लगा। वादे किसी और से और घुमाना किसी और को। वो आंखें मटकाते हुए बोली, क्या मतलब, कौन से वादे? उसने मड़कर पीछे देखा। अफ मासूमियत देखो जरा। वो माथे पर बल डालकर दिल ही दिल में बोली, और तैयार होने के लिए खड़ी होगी। नाम क्या है? इतने दिन हो गए लेकिन तुमने अभी तक अपना नाम तक नहीं बताया। अफ ये चांद कैसे मेरी झोली में आन गिरा? बस तुम्हारे नसीब जाग गए। अफ ये इतनी तपती दोपहर में मुझे इस सुनसान पार्क मन ठलाकर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? 1 घंटे से इधर उधर ठलते उसका हशर बिगड़ गया था। ऐश करो, घूमो फिरो, मजे करो मेरे साथ, आखिर को हमारी न्यू शादी हुई है। वो जो घटनों पर अपना हाथ रखकर आगे को झकी अपना सांस बहाल कर रही थी। शाह मीर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ घसीटने लगा। ओह छोड़े मेरा हाथ, दामक तो नहीं चल गया आपका? उसने साथ घसते हुए दहाई दी। चलो वो झोले लेते हैं। वो बोला तो आरफीन ने चेहरा ऊपर उठाया। इसने पागल इंसान को देखा, हाँ झले लेते हैं। उसके बाद लोली पाप काफ दो चश्मी है अलिफ लेते 6-7 छोटी, ये घुन्नगे। वो फनकारी में तुम्हें लेकर अड़ना चाहता हूँ। माए डाल लेते 6-7 छोटी, ये रेव अलिफ लेते 6-7 फिर झोलों में बैठ कर अड़ते हैं। वो टकटस लेते हुए तरंग में बोला, मैं नहीं बैठी कभी झोलों में, देखे मुझे फोबिया है। हेलो, मैं मर जाऊंगी। वो बौखलाते हुए बोली, लेकिन वो कान लपीटे उसे जबरदस्ती रोलर कोस्टर पर बैठाने लगा। क्या हो रहा है जान मन? नेहा ने मैसेज पे अलिफ लिख 6-7 पे करके भेजा। तुम्हारी याद ने कुछ करने के काबिल ही नहीं छोड़ा चांद। जवाब फौरन ही मौसूल, हवा मुझसे मिल लो प्लीज, एक और पैगाम या मिलती है मेरी ज्योति। वो दिल ही दिल में तलमलाई, हर वक्त तुम्हारे पास ही हूं, मिलने की क्या जरूरत है? आंखें बंद करो और मुझसे मिल लो। इसने अंग्रेजी में जवाब अरसल। क्या और झरझरी अफ कभी सोचा नहीं था ऐसी घटिया लाम अलिफ लिख 6-7 नू छोटी, ये घुन्ना भी लिखनी पड़ेगी जिंदगी में। वैसे बहुत ही बोल्ड लड़की है, कैसे ही मुंह फाड़ कर मिलने का कह रही है। पता नहीं भाई को क्या नजरिया इसमें। शाह मीर के फोन से उस लड़की का नंबर निकालने के बाद काफी दिनों से वो इससे लड़का बनकर मैसेज कर रही थी। मिशन ये था उसे पटाकर भाई से दूर किया जाए और इससे भाई के साथ ताल्काए के बारे में भी मालूमात ली। जी मलिफ लिख 6-7 छोटी, ये घुन्ना। अच्छा तुम अपने बारे में बताओ ना, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त कौन है और किसके साथ सबसे ज्यादा लगाव है? नेहा, असल बात पर ही दोस्त तो बहुत सारे हैं, मेरे पर सबसे करीबी शाह मीर है। बहुत पुरानी दोस्ती है मेरी उसके साथ, अकटे खाना, हंसना, खेलना, काम करना, और कभी उसे वक्त मिले तो मेरे फ्लैट में आकर सो भी जाता है। लेकिन अब इससे भी ज्यादा करीब तुम हो मेरे दिल के। अभी ना तुम्हारी आवाज सुनी है न देखा है तुम्हें, तो मेरा ये हाल है। तफसील भरा पैगाम उसके सर पर बम की तरह गिरा था और इससे भी ज्यादा तेजी से शाह मीर उसकी नजरों से गिरा था। नेहा इस पैगाम को कभी 10वीं बार पढ़ रही थी कि दरवाजा जोर से खुलने की आवाज ही और फिर सर को थामे इधर उधर डोलती आरफीन अंदर आते दिखाई दी। उसने भागकर उसे सहारा दिया। तुम क्या हुआ? तुम तो घूमने की, सब ठीक तो है, क्या हुआ? वो उसको बैठाते हुए पूछने लगी। अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। जवाब ना पाकर वो भागकर पानी लाई और उसके होंठों के साथ लगाया। पानी का घूंट लेकर वो सोफे पर नढाल सी लेट गई। उसका एक बाजू नीचे लटक रहा था। नेहा ने उसे माथे को छुआ तो वो बर्फ की तरह ठंडा और भीगा हवा था। अब तुम्हारा शायद बीपी लो है, कुछ बोलो तो कभी बात हवी है। भाई कहाँ है? मुझे अपना होश नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तुम्हें भाई की पड़ी है? वो फटी हवी आवाज में रख रख कर बोली। अब मेरा दिल घबरा रहा है। नेहा, मुझे कह रही है प्लीज मुझे वॉशरूम ले चलो। वो उसका हाथ थाम कर उठते हुए घबराई हवी आवाज में बोली। उसे बाथरूम छोड़कर वो फिक्रमंदी से कमरे में टहलते हुए उसका इंतजार करने लगी। अच्छा अपनी तस्वीर ही भेज दो, कुछ तो असरा हो मुझे। उसका फोन पर पैगाम उभरा तो इसने हंसे से फोन बेड पर पटखा बेहुदा रखी।
تھوڑی دیر بعد ہی وہ تولیے سے چہرہ پہنچتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کی حالت کچھ سنبھل چکی تھی۔ تمہارے اس پاگل خانے سے بھاگے ہوئے بھائی نے پارک کا کبھی جھولا نہیں چھوڑا جس پر مجھے نہ بیٹھایا ہو۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس درندے کو مجھ پر رحم نہیں ہے۔ اوپر سے کہتا، دیکھو اڑتی پھر رہی ہو تم میرے ساتھ۔ وہ اسے کے انداز میں نقل اتارتے ہوئے بولی اور بیڈ پر ڈھے گی۔ اس کی آواز مسلسل چلانے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس گرم دوپہر میں تمہیں پارک لے گیا تھا۔ وہ حیرت سے مر ہی تو گی۔ پورا 1.5 گھنٹہ میں جھولوں میں چکراتی اپنی زندگی بچنے کی دال عین الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ گھننا مانگتی رہی۔ اب میرے خدا تم لیٹی رہو، بس میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ حد ہوگی بتاتی ہوں۔ میں مما کو ان کے بیٹے کی حرکتیں وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی تھی کہ آگے سے شاہ میر ہاتھ میں دودھ کی بالٹی پکڑے آتا دکھائی دیا۔ بھائی اب بھری دوپہر میں پارک میں گھومنے گئے؟ پہلے شکایت تھی، کہیں جاتا نہیں، گھر میں بیٹھا فرنیچر خراب کر رہا ہوں۔ اب گیا ہوں تو اس پر بھی مسئلہ؟ وہ غصے سے گرایا، نہیں میرا مطلب تھا شام کو لے چلتے۔ وہ آگے سے منمنائی، اس پا غصہ اپنی جگہ، لیکن اس کے منہ پر کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس میں دودھ لینے جانا ہوتا ہے، مجھے شام کو بہت سے ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ وہ پانی سے بھری دودھ والی بالٹی اس کے آگے کرتا ہوا بولا، لو جی اب دودھ لے کر آنا بھی ذمہ داری ہوگی۔ اندر کمرے میں ان کی گفتگو سنتی عارفین اس کی بات پر تلملائی، عجیب پاگل انسان ہے۔ میں خواہ مخواہ اس کے غم میں دبلی ہو رہی تھی۔ ابھی مما کو فون کر کے کہتی ہوں کہ سکر لے جیم الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ گھننا مجھے یہاں سے بہت بن چکی۔ میں صبر کی دیوی۔ نیہا کا فون بجا تو اس نے پیغام کھول کر دیکھا، جانو کہاں گم ہو۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی، ایک تو یہ مصیبت میں نے پیچھے لگا لی ہے، الف لت 6 7 8 دال ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا ینو میری جان تمہارے اس پاس۔ اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ملنا نہیں ہے تو کم از کم اپنی خوبصورت آواز ہی سنا دو، ایسے کب تک چلے گا؟ اگے سے فعل میم الف لت 6 7 8 شین جی، پہلے تم میرے علاوہ اپنے سب دوستوں کو چھوڑ دو، خاص کر اس شاہ میر کو۔ تمہیں کسی کے ساتھ بانٹنا میرے لیے عذاب ہے، بس میں اور تم۔ اس نے جواب دیا، چھوڑ دیا اب خوش؟ انگریزی میں لکھا ہوا جواب موصول ہوا جواب پڑھتے ہوئے سے باہر گاڑی کی آواز ہی تو وہ دروازہ کھول کر پورچ میں ہی تو وہاں عارفین کے والدین تھے۔ بہت ہی مایوس، کیا بیٹا اب کے بیٹے نے میری بچی اتنے دن چپ چاپ سہتی رہی، کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی؟ اگر اب کے بیٹے کی مرضی کہیں اور تھی تو اب کو ضرورت کیا تھی؟ زور زبردستی کرنے کی مہناز بیگم نے مقدمہ شروع کیا تو زبیدہ بیگم ہکا بکا رہ گا۔ الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ گھننا آپ کو کبھی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کس نے کہہ دیا آپ کو؟ وہ پریشانی سے بولی، یقین تو ہمیں بھی نہ آتا اگر عارفین خود نہ بتاتی تو۔ عارفین کے والد نے جواب دیا، وہ تو بتا رہی تھی کہ دماغی حالت بھی درست نہیں لڑکے کی۔ مہناز بیگم نے انکشاف کیا۔ زبیدہ بیگم نے نیہا کو آواز دی، جاؤ نیہا بھابھی بھائی کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی دونوں نن کے سامنے بیٹھے تھے۔ عارفین اپنی والدہ کے ساتھ چپکی بے آواز رونے میں مصروف تھی، جبکہ شاہ میر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ وہ ہر طرف سے ہونے والے حملوں کی وجہ سے بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ اگر کسی اور لڑکی کا معاملہ تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ زبیدہ بیگم عارفین کے منہ سے سب سن کر غصے سے پگل ہو گا۔ الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ گھننا تھی۔ مما اب میری بات تو سنیں، جو مطلب اس نے میری باتوں کا لیا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا اگر ویسا کچھ نہیں ہے تو تم نے اس کی غلط فہمی کیوں نہ دور کی؟ انہوں نے جرا کی، پہلے تو اب اس سے یہ پوچھیں کہ ایسی باتیں کی کیوں اس نے؟ مہناز بیگم نے لقمہ دیا، میں نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ میں کسی اور کے ساتھ، مطلب ایسی کبھی بات نہیں کی میں نے اس سے، اب میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری بیٹی کو جھولے دلا دلا کر تم نے جان سے مارنے کی کوشش کی اور گردن اکڑا کر کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولے، کتنا ڈرتی ہے وہ جھولوں سے، اتنا نازک سا دل ہے اس کا، اور تم گھنٹوں سے۔ ان کی آواز بھر لگی تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر عارفین سے لپٹ گا۔ الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ گھننا، اٹھو عارفین، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ عارفین کے والد اٹھ کھڑے ہوئے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، تم نے ہمیں مٹی میں رول دی، ہماری عزت۔ زبیدہ بیگم رقت امیز انداز میں بولے، اوپر سے تم اسے یہ کہتے رہے ہو کہ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے، کیا گن پہ وہ الف لت 6 7 8 نونٹے پر نکاح نامے پر دستخط کیے تھے؟ سکندر صاحب گرجے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شادی زبردستی ہوئی ہے، میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ ابھی اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں باقی کہانی اس کی اپنی گھڑی ہوئی ہے۔ ہاں جھولوں والی بات پر میں شرمندہ ہوں۔ وہ بات کو سمیٹتے ہوئے بولا، بیٹا جی بات اتنی آسان نہیں رہی کہ تمہارے اتنے سے بیان سے ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنے گھر جا چکی ہے، تمہیں معاملے کی سنیدگی کا اندازہ بھی ہے۔ زبیدہ بیگم نے اسے لتاڑا، اور تم نے پہلے ہی دن اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تم اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک پڑھی لکھی بادشاہ اور لڑکی کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ تم پر بوجھ ہے۔
وہ شدید مایوس ہے اور لت 6 7 چھوٹی یہ گھننا مما میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اب میرا نقطہ نظر بھی سمجھے، میں تو نس ذمہ داری کی بات کر رہا تھا۔ ذمہ داری؟ ذمہ داری؟ کون سی ذمہ داری؟ کون سی سلطنت سنبھالی ہوئی ہے تم نے؟ اس کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا؟ تمہارا میسج نہیں آتا تو میرا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ کچھ تو بولو، رات تمہارے بنا کتنی سونی ہے، کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ بس اب اور نہیں رہا جاتا تمہارے بنا۔ جذبات سے بھرپور پیغام موصول ہوا تھا۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہوا، منہ میں استغفار پڑھتے اس نے اپنا دھیان واپس ان کی بحث پر لگایا۔ اگر آپ کو ابھی لگتا ہے کہ مجھ پر کبھی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کبھی بات کرنا ہی فضول ہے، اب کبھی نہیں سمجھیں گے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ حد ہوتی ہے ڈھٹائی کی۔ وہ دونوں بھی بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ رات بھی کاٹ رہی ہے، تکیہ بھی کاٹ رہا ہے اور تم ہو کہ تم سے کچھ کاٹا ہی نہیں جا رہا۔ کبھی اچھا سا منجن لگاؤ، دانت مضبوط کرو اور کاٹ ڈالو اس لمبی رات کو۔ ایک ہاتھ سے ٹیلف 6 7 پہ کرتے ہوئے اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ بے شرم لڑکی، ہماری صنف تو ناک ہی کٹوا دی اس نے۔ وہ سوچ کر تلملائی، میں عارفین سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈال دے الف لت 6 7 نون گاف۔ روم میں موجود مہناز بیگم سے اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میں بلاتی ہوں، اگر وہ ملنے کے لیے تیار ہوگی تو۔ وہ اس کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بے مروتی بولے تو اس نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ چائے کے لوازمات اس کے سامنے سجائے جا رہے تھے۔ السلام علیکم، وہ نارمل سے لہجے میں بولتی ہوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ چند گھڑیاں گھننا یوں ہی خاموشی سے گزرے، پھر اس نے سر اٹھا کر عارفین کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس ہر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ گڑبڑا کر بولا۔ ٹھیک ٹھاک، خوش باش نہیں؟ اب کو کیا لگا غم میں ڈوبی ہوئی ملوں گی؟ میں اب کو نہیں، ایسی انہونی کی تو کبھی امید نہیں تھی مجھے، میرا مطلب تھا اس دن طبیعت کافی خراب ہوگی تھی تو اس کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے بامشکل بات مکمل کی۔ ہاؤ سویٹ، کتنا خیال ہے اب کو میرا؟ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شاہ میر اپنی جگہ سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھتا دروازے تک پہنچا اور آگے بڑھ کر دروازے کو لاک کیا۔ عارفین کا دل لرزا، لیکن پھر خود کو تسلی دی، ماں باپ کے گھر پر ایک آواز پر سب دروازہ توڑ کر پہنچ۔ جیم الف لت 6 7 چھوٹی یہ گھن گے۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اس نے ایک کرسی کھینچ کر عارفین کے سامنے رکھی اور پھر اس کے تاثرات دیکھے۔ عارفین نے سامنے رکھی کرسی کو دیکھا، پھر اس کی نظریں کے اوپر چھت سے لٹکے پنکھے تک۔ آف لت 6 7 چھوٹی یہ گھن، اب کیا پنکھے سے لٹکا کر جھلانے کا پروگرام ہے؟ مسٹر، یہ پارک نہیں ہے، میری ایک چینخ پر سارا گھر اکٹھا ہو جائے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو شاہ میر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر زبردستی بٹھایا اور پھر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نے گہری سانس لے کر توانائی بحال کی اور کہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر آگے جھکا۔ میری زندگی میں میری بہن اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسری صنف نازک نہیں کی۔ تم ہی میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو تو سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور کر لو جو تمہیں پہلے دن سے ہے کہ میں کسی اور میں انوالو ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے بات شروع کی۔ ہاں، آپ نے کہا اور میں نے مان لیا، اتنی ہی ننھی کاکی ہوں، نہ میں آج کی لڑکی اتنی بھولی نہیں مسٹر شاہ میر، اور میں تو بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے معاملے کی تہ تک جانا آتا ہے۔ وہ پٹاخ سے بولی۔ اچھا، مجھے بھی لے کر؟ جیم الف لت 6 7 چھوٹی یہ گھننا، ذرا معاملے کی تہ میں بھی دیکھوں، آخر کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے وہاں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ بھی دکھاؤں گی، گواہ سے بھی ملواؤں گی، وہ ثبوت بھی دکھاؤں گی۔ اس نے تڑی لگائی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، اگر اپنے منہ توڑ جواب دے کر دل ٹھنڈا کر لیا ہو تو آگے چلے۔ اس نے گویا احسان کیا، ساری زندگی میری فیملی نے مجھ پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ڈالے رکھا کہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے میری کمر ہی دلی ہو گئی ہے۔ دیکھنے میں تو سیدھی لگ رہی ہے۔ اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے سوچا، ساری زندگی میری لیب ٹیسٹ کرواتے، گوشت والے کو وضو کرواتے اور دودھ والے کے ہاتھ دھلواتے گزر گئی۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کون سے لفظوں میں بیاں کرے کیوں۔ اپنے ان سب کو گود لے رکھا تھا۔ وہ الجھی سے بولی، میری ماما کو زندگی میں صفائی کا جنون رہا ہے اور ان کی زندگی میں پرفیکشن لاتے لاتے میری ساری انرجی ختم ہوتی گئی۔ تم سے شادی ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی میں اضافی بوجھ لاد دیا ہو مجھ پر۔ مجھے لگا ماما کے ساتھ اب تم بھی۔ اس کو مناسب الفاظ نہ ملے تو بات ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھا۔ خیر، ساری زندگی میں اپنے سرکل میں مذاق بنا رہا، اس کی ہر بات عارفین کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ اب ریچ کی طرح گلی گلی ڈانس کرتے تھے، اس نے سوچا، لیکن کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ لو صابن پکڑو اور اچھی طرح سے رگڑنا۔ ہاں رہ بھائی۔ چھوٹا سا شاہ میر انگلی تھامے اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ زبیدہ بیگم نے صابن لگے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو دور تماشا دیکھتے لوگ ہاتھ پر ہارہ مار کر ہنسنے لگے۔ شاہ میر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب وہ بالٹی تھامے بھینس کے پاس کھڑی اس کے تھن دھلائے اپنے گھر سے لائے صاف پانی اور صابن سے۔ یہ لو اب اس بالٹی میں ڈال الف لت 6 7 رے چھوٹی یہ کافتے دودھ نکالو۔
اے گھر جا کر ناپ کر باقی پیسے واپس بھجوا دوں گی۔ توبہ ہے، تم لوگ تو انہی برتنوں میں کپڑے دھوتے ہو اور انہی میں دودھ ڈال کر بیچ رہے ہوتے ہو، صفائی نصف ایمان ہے، پر تم لوگوں کو کبھی کیسے سمجھائے؟ دودھ والے نے جواباً منہ بنایا لیکن بولا کچھ نہیں، کہ وہ اس کو عام ریٹ سے کہیں زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ وہ شرط بس یہ تھی کہ ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ بیچاری بھری جوانی میں پاگل ہوگی۔ کبھی اس کے اس پاس بولا تھا، کل میں نے انہیں گوشت کی دکان پر دیکھا، گوشت والے کو وضو کروا رہی تھی۔ ان امیر لوگوں کے پاس ذہنی سکون نہیں ہوتا، اس لیے تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں ان کی زبان میں؟ نفسیاتی مریض۔ مما پلیز اب وہاں نہیں جایا کرے، اب بشیر انکل کو بھیج دیا کرے۔ وہ گھر آتے ہوئے بولا، وہ اب بڑا ہو رہا تھا، سب محسوس کرنے لگا تھا۔ لو ایسے کیسے اعتبار کر لوں کسی پر؟ یہ لوگ صفائی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میری جان ٹھیک ہے، دوپہر میں ساتھ چلا جایا کروں گا۔ بشیر انکل کے اب کو مجھ یہ تو ترس ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میں ایک ایک کر کے اب سے کاموں کی ایک لمبی لسٹ اپنے سر لیتا گیا۔ کالج پہنچنے تک میں سب کام اپنے ذمہ لے کر مما کو مکمل طور پر گھر بیٹھا چکا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ پھر بھی مجھ سے چھپ کر کبھی کبھار چھاپا مارنے نکل کھڑی ہوتی ہیں، جیسے کہ ولیمے والے روز تمہارے ساتھ، جس کی وجہ سے میں تم سے مزید چڑھ گیا تھا اور اپنے اندازوں پر مجھے مزید یقین ہو گیا تھا۔ لیکن وہ ایسا کرتی کیوں ہی؟ کیا واقعہ کبھی نفسیاتی مسئلہ؟ وہ الجھ کر بولی، نہیں، بس وہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت احتیاط پسند ہے۔ دراصل بچپن میں میرے ایک کزن کا انتقال، باہر کی کبھی ناقص چیز کھانے سے ہوا تو اس کی بعد ہی مما بہت خوفزدہ ہو غافلت 6-7 چھوٹی یہ گھننا اور ہر کھانے پینے کی چیز چھان بین کرنے لگے، اور صفائی کے معاملے میں تو وہ ہمیشہ سے جنونی رہی ہیں۔ اس نے صفائی دی، بظاہر تو گھر کا سودا سلف لانا معمولی بات ہوتی ہے، لیکن مجھے ان سب کاموں کو نپٹاتے ہوئے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ فلٹے الف لت 6-7 میم جاب سے کم نہیں، اور جگہ جگہ لوگوں کا ہنسنا الگ مما کو لگتا ہے۔ گوشت والے بنا تکبیر پڑھے ہے جانور ذبح کر دیتے ہیں، وہ اپنے سامنے اس کو وضو کرواتی اور تکبیر پڑھوا کر مرغ ذبح کرواتے ہیں۔ باجی قسم سے ساری مرغیاں تکبیر پڑھ کر ذبح کی ہیں۔ صاف ستھری کھال اتری مرغیوں کو دکھاتا ہوا وہ بولا، ارے جاؤ، میں کیسے مان لوں کہ ذبح کی ہیں، یا گردن دبوچ کر مالا ہیدی کو پیسے ڈبل دینے کو تیار ہوں میں، لیکن میرے سامنے وضو کرو اور بلند آواز میں تکبیر پڑھ کر مرغ ذبح کرو مما کی جگہ۔ پھر یہ کام میں کرنے لگا۔ گوشت کے لیے تو مجھے فجر پڑھ کر ذبح خانے جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی چینی کو لیب ٹیسٹ کروانے جاتا ہوں تو کبھی کبھی، اور چیز میری ماں کا کبھی مذاق نہ بنائے، اس کوشش میں گھنچ کر بن کے رہ گیا ہوں۔ میں ایم فل کے امتحانات کی تیاری کے لیے افس سے چھٹیاں لی تو مما نے بڑے مزے سے ان چھٹیوں میں میری شادی طے کر دی۔ روزمرہ کے ان بے شمار کاموں کا بوجھ، ایگزامز کی ٹینشن اور اضافی ذمہ داریاں، شادی کی تیاریاں، اس سب نے مل کر میری دماغی حالت عجیب سی کر دی۔ تمہارے لیے خریدے گے برانڈ نیو بیرے الف لکھ 6-7 چھوٹی یہ ڈال لام ڈریس کو کم و بیش 10 بار ڈرائی کلین کروایا تو کہیں جا کر مما میم تو میم لکھ 6-7 چھوٹی یہ گھننا ہے، وہ لکھ 6-7 چھوٹی یہ گھن۔ وہ بے اختیار ہنسی تھی، پھر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے زبردستی ہنسی دبائی۔ بس اور میں تمہیں کیا کیا بتاؤں، تمہارے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ایک اضافی ذمہ داری اور بوجھ سمجھنے لگا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے شادی کی رات تم سے وہ سب کہا جس کا تم نے کچھ اور ہی مطلب نکال لیا، اور میں اتنا اکتایا ہوا تھا کہ تمہاری غلط فہمی دور کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور آگے ہو کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں بیوی کے رشتے کو سمجھ ہی نہیں پایا، عارفین میں جان ہی نہیں پایا کہ تم تو میرا بوجھ بانٹنے کے لیے عطا کی گئی ہو۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ دیکھن، مجھ سے زیادہ امیدیں نہ وابستہ کریں۔ اگر بوجھ بانٹنے سے اب کا مطلب ہے کہ میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں دھلواتی پھروں گی تو مجھ سے ایسی کبھی امید نہ رکھنا۔ اس نے ہاتھ چھڑوا کر صاف صاف انکار کیا تو وہ کاکا لگا کر ہنسا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو اس نے حیران ہو کر دیکھا، اب کو خود اپنے کانوں سے کسی لڑکی سے بات کرتے اور پیار برساتے سنا ہے میں نے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ٹھوس ثبوت ہیں میرے پاس۔ اس نے انکشاف کیا، خدا کا خوف کرو یار، کیسے کیسے الزام لگا رہی ہو۔ وہ بلبلایا، نمبر بھی ہے میرے پاس، اور اس کا میسج بھی جس میں اس نے اب کے ساتھ قریبی تعلقات کا اعتراف کیا ہے۔ لاؤ، کہاں ہے نمبر؟ دکھاؤ، مجھے بھی تو پتا چلے وہ کون ہے جس کی مجھے خود خبر نہیں۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ عارفین نے میم و بے الف لکھ 6-7 لام سے نیہا کا بھیجا ہوا پیغام نکالا اور اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ دیکھ، اپنی مسیوں کا میسج میرے سب سے قریب شاہ میر ہے، بہت پرانی دوستی ہے ہماری۔ نیہا نے اس کو پورا پیغام نہیں بھیجا کہ کہیں صدمے سے وہ فوت ہی نہ ہو جائے۔ شاہ میر نے آنکھیں سکیڑ کر انگریزی میں لکھا ہوا پیغام پڑھا، اور یہ رہا اس کا نمبر۔ اب اس پر بھی لمبی عجیب و غریب سی کہانی گھڑ لیں۔ اس نے فون سامنے کرتے ہوئے طنز کیا، یہ تو نسیوں کا نمبر ہے، تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ حیرت سے بولا، واہ، بڑی جلدی مان گئے، یعنی وہ نسیم ہی ہے جس سے اب شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، استغفار، ابھی یہ نوبت نہیں ایکا میں کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہوں، کچھ خدا کا خوف کرو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں کیا؟ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے، نسیم لڑکا ہے؟ اب کے عارفین کی سٹی گم ہوئی تھی۔ جی لڑکا ہے،
नसीम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब तो खैर वो दोस्त भी नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की ने घास क्या डाली। इसने आंखें माथे पर रख ले। इस लड़की की फेरे मीम अलिफ लिख 6 7 8 शीन पर बरसों की दोस्ती खत्म कर दी इसने। आरफीन के सर पर उसके अल्फाज किसी हथौड़े की तरह बरस रहे थे। खैर लंबी कहानी है। तुम ये बताओ तुम्हें ये मैसेज और नंबर किसने भेजा? इसने सर झटक कर कहा, वो मुझे पता नहीं, किसी अजनबी नंबर से आया था। छोड़े मैं डिलीट कर देती हूँ। जरूर किसी ने मजाक किया होगा या फिर हम में फूट दिलवाना चाह रहा होगा। इसने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी नेहा का पैगाम मिटाया था। लाओ दिखाओ तो पता तो चले वो कौन है। घटिया अंसा, इसने मीम व बेअलिफ लिख 6 7 8 लाम लेने के लिए हाथ अगर बढ़ाया। छोड़े ना, इतना खूबसूरत वक्त कैसी सड़ी हवी बातों में बर्बाद कर रहे हैं। पहले ही कितना वक्त ज़्वाद अलिफ लिख 6 7 8 आइन कर दिया हमने। अब मुझसे सब्र नहीं होता शामीर, मैं अब की मोहब्बत में डूब जाना चाहती हूँ। वो बात संभालने के चक्कर में उल्टा सीधा बोलने लगी और आज की शर्ट पकड़कर बिल्कुल करीब होगी। बहुत ही बोलड हो तुम यार, थोड़ी शर्म कर लो, अपने वालिदैन के घर पर हो। वो जज्बात पर काबू पाता कानों को हाथ लगाते हुए बोला और फिर दरवाजा खोलकर बाहर लावाइज की तरफ चला गया तक उसके घर वालों से माफी तलाफी करके मोहब्बत भरी जिंदगी का आगाज कर सके। दूसरी तरफ आरफीन ने नेहा को मैसेज करके खबरदार क्या कि नसीम लड़की नहीं लड़का है। पहले तो जी के अगर नेहा नसीम से लड़का बनकर बात कर रही थी तो वो एक लड़के पर कैसे मर मिटा। फिर उसको याद आया कि उनकी ज्यादातर गुफ्तगू अंग्रेजी में आती रही जिसकी वजह से वो दोनों ही हकीकत से अनजान रहे और नसीम क्यों मजे हो गए। वो जानती कि अब तक आसमान चांद तारे सितारे और कड़कती हवी बिजलियां सब एक साथ नेहा के सर पर गिर चुके होंगे और उसके मलबे से निकालने के लिए उसे जल्द अज जल्द वापस अपने घर पहुंचना था। खत्म शुदा।